يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال في القرآن المجيد وهو الصادق وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. اللهم صل على محمد وآل محمد. حاضرین مجلس السلام علیکم. معزز سامعین کرام، بہت اور کرم کے چارہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا شکر ہے اس پروردگار عالم کا، اس خالق کائنات کا کہ جس نے تمام حیوانات اور نباتات اور جمادات اور انسانات کو پیدا کیا. شکر ہے اس ذات کا کہ جو علی کل شیء قدیر ہے، جو کن فیکون کا مالک ہے، جو وحدہ لا شریک ہے. وہ پروردگار عالم جو کسی مسئلے میں، کسی بات میں کسی کا محتاج نہیں، بلکہ پوری کائنات اس کی قدرت کی محتاج ہے. ہم شکر کرتے ہیں اس پروردگار عالم کا کہ اس نے اتنی بڑی دنیا میں ہم کو مخلوق بنا کر بھیجا، اور ہم کو تو شکر کے سجدے یوں بھی کرنا چاہیے. اس نے ہم کو مخلوقات کی منزل میں نہیں رکھا، بلکہ اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا. تھوڑا تھوڑا سا بیدار ہو جائیے گا، ایسا نہ لگے کہ میں کہیں باہر پڑھ رہا ہوں، بلکہ یہ میرے وطن سے ایک قریب قصبہ ہے. آپ میرے مزاج سے واقف ہیں، میں آپ سے مزاج کے واقف ہوں. بس تھوڑا سا ساتھ دیتے چلے جائیے گا، بات واضح ہوتی چلی جائے گی. ہم شکر کا سجدہ کرتے ہیں اس پروردگار عالم کو کہ جس نے تمام مخلوقات میں سے ہم کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. اور ہم کو تو یوں بھی سجدے ادا کرنا چاہیے کہ اس پروردگار عالم نے نہ کہ صرف مخلوق کی منزل میں رکھا، نہ کہ صرف اشرف المخلوقات کی منزل میں رکھا، بلکہ اس نے اشرف المخلوقات کے دائرے سے نکال دیا اور حسین کا عزادار بنا دیا. توجہ فرما رہے ہیں، اس نے ہم کو حسین کا عزادار بنایا. امام کی محبت ہر کسی کو میسر نہیں ہوتی. توجہ فرما رہے ہیں گرامی. حکم ہوا کہ کائنات کے رسول کے حوالے سے کچھ گفتگو کی جائے. چونکہ 28 سفر رسول خدا کی شہادت اور امام حسن کی شہادت سے منسوب ہے. ایک بابا سے بلند صلوات میں نے جس آیت کریمہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا اور قرآن کے طور پر آپ کے سامنے پیش کیا، وہ قرآن مجید کی بہت ہی مشہور اور معروف آیتوں میں سے ایک آیت ہے کہ جس کے ذیل میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے: میرے حبیب، اے میرے طٰہٰ، اے میرے مدثر، اے میرے مزمل، ہم نے آپ کی پوری زندگی کو انسانوں کے لیے نمونے عمل قرار دیا ہے. رسول خدا کی زندگی کا ہر ایک پہلو ہمارے لیے نمونے عمل ہے. عزیزان گرامی، دیکھیے، کوئی بھی ذاکر، کوئی بھی مولوی، کوئی بھی خطیب، کوئی بھی انسان، کوئی بھی محدث، کوئی بھی فقیر، کوئی بھی مراجع، کوئی بھی عالم فضائل آل محمد کو بیان نہیں کر سکتا. فضائل آل محمد کو بیان نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ جب بھی کوئی ذاکر بولتا ہے، جب بھی کوئی عالم بولتا ہے، تو وہ اپنے علم کے حساب سے بولتا ہے. جتنا علم اس کے پاس ہوگا وہ اتنی ہی عظمت آل محمد کو بیان کر پائے گا. یعنی یہ انسان، اس کے پاس ہر چیز کا علم نہیں ہے. اس لیے کہ میں مدرسے سے تعلق رکھنے والا ایک طالب علم ہوں. اگر مجھ سے کوئی کہے گا کہ عربی پڑھ کے سناؤ تو میں پڑھ دوں گا. اگر کوئی کہے گا اردو پڑھ کے دکھاؤ میں پڑھ دوں گا. اگر کوئی کہے گا مجلس پڑھ کے دکھاؤ تو بظاہر میں پڑھ رہا ہوں، میں پڑھ دوں گا. لیکن اگر کوئی صاحب آ کر یہ کہنے لگے مولانا فرانس کی لینگویج میں ایک نوحہ سنا دیجیے، چائنیز زبان میں کوئی مرثیہ سنا دیجیے،
میں کہوں گا بھیا میں اس زبان سے واقف ہی نہیں، تو میں آپ کو کیسے سنا سکتا ہوں؟ توجہ فرما رہے ہیں، یعنی جو کوئی انسان اگر ڈاکٹری لائن میں آگے ہے تو وہ انجینئر کے علم کو نہیں جانتا ہوگا، جس چیز میں ماہر ہے وہ اسی چیز میں سبقت رکھتا ہوگا۔ انسان کا علم محدود ہے، عوام کا علم محدود ہے، امام کا علم لامحدود ہے۔ ایک سلوات پڑھیں آپ پوری طریقے سے آمادگی کے ساتھ سننا ہے، آپ سنیے گا۔ اللہ قرآن مجید میں کہہ رہا ہے پیغمبر ہم نے آپ کی پوری زندگی کو لوگوں کے لیے نمونے عمل بنا دیا کہ اے رسول لوگ آپ کا اخلاق دیکھیں تو اپنے اخلاق میں چینجنگ لائیں، لوگ آپ کا کردار دیکھیں اپنے کردار کو چینج کریں، اپنے کردار کو بلند کریں۔ رسول کا چلنا ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، رسول کا بیٹھنا ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، رسول کا کھانا ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، رسول کا نماز پڑھنا ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، رسول کا روزہ رکھنا ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، رسول کا خمس دینا ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، رسول کا حج کرنا ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ یعنی رسول خدا کی پوری زندگی ہمارے انسانوں کے لیے ہر ایک پہلو نمونہ عمل ہے۔ اللہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ رسول کا اخلاق دیکھو اور اپنا اخلاق سدھارو۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ رسول خدا ایک گلی سے گزرتے تھے، ایک بڑھیا ان پہ کوڑا ڈالتی تھی۔ واقعے سے مطلب نہیں ہے، اس کا نتیجہ دیکھیے، جب وہ بیمار ہوئی تو اس کی عیادت کے لیے رسول پہنچے کہ تو بیمار کیسے ہوئی؟ تو جب اس نے رسول خدا کا یہ اخلاق دیکھا اور یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ جس رسول پر میں کوڑا ڈالتی تھی وہ میری عیادت کے لیے آیا ہے، وہ میری مزاج کرسی کے لیے آیا۔ جب اس نے رسول کا یہ اخلاق دیکھا، بے ساختہ کا یا رسول اللہ مجھ کو وہ کلمہ پڑھوا دو، مجھ کو وہ اسلام پڑھوا دو جس اسلام پر آپ ہیں۔ رسول خدا کا کردار دیکھ کر وہ کافرہ مسلمان ہو گئی، تو رسول نے اپنا کردار، لوگ کہتے ہیں کہ آپ اپنی مجلسوں میں صرف و صرف علی کا ذکر کرتے، علی کا تذکرہ کرتے، نبی کا ذکر ملتا ہی نہیں۔ ہم علی کا ذکر کرتے ہی اس لیے ہیں تاکہ جب عظمت علی سمجھ میں آ جائے تو کبھی ایک گوشے میں جا کر سوچنا کہ جن کا علی ایسا ہے ان کا نبی کیسا۔ دیکھیے ہمارے مولا بادشاہ نے، امام علی نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا کہ بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ آپ نے سب نے یہ حدیث سنی ہے، بولو تاکہ پہچانے جاؤ، اس لیے کہ انسان کی معرفت اس کی زبان کے ذریعے ہوتی ہے۔ جب انسان بولتا ہے، گفتگو کرتا ہے تو اس کے اخلاق کا پتہ چلتا ہے کہ کس اخلاق کے فائز ہے۔ اور عزیزان گرامی، اللہ نے یہ ہم کو زبان کسی کی غیبت کرنے کے لیے نہیں دی، بلکہ یہ زبان اللہ نے دی ہی اس لیے ہے تاکہ اس زبان کے ذریعے لسان اللہ کی تائید کی جا سکے، لسان اللہ کی تائید کی جا سکے۔ یہ زبان کیا ہے؟ میری زبانی سنیے، اس زبان کا مرتبہ کیا ہے؟ زبان دانش و فکر و نظر کی قوت ہے، زبان دانش و فکر و نظر کی قوت ہے، زبان دہر میں انسان کی ضرورت ہے، زبان دانش و فکر و نظر کی قوت ہے، زبان دہر میں انسان کی ضرورت ہے، زبان جذبہ صدق و صفا کی دولت ہے، زبان میثم تمار کی امانت ہے، زبان میثم تمار کی امانت ہے، زبان دانش و فکر و نظر کی قوت ہے، زبان دہر میں انسان کی ضرورت ہے، زبان جذبہ صدق و صفا کی دولت ہے، زبان میثم تمار کی امانت ہے۔ رکانہ ذکر علی بدگمان ہار گئے، زبان کاٹنے والے زبان ہار گئے، زبان کاٹنے والے زبان ہار گئے۔ ایک سوال رسول خدا کی زندگی
زندگی کا ہر ایک پہلو ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، اس لیے کہ یہ اسلام تلوار کی نوک پر نہیں پہنچا، کردار کی نوک پر پہنچا۔ ائمہ نے اپنا کردار پیش کیا ہے کہ جس کی وجہ سے جب لوگوں نے دیکھا کہ جن کا یہ اخلاق ان کا ایسا ہے تو ان کا اسلام کیسا ہوگا، جن کا اخلاق ایسا ہے ان کا اسلام کیسا ہوگا۔ اس لیے کہ کائنات کے رسول نے جب عرب کے بدوؤں سے کہا کہ میں آپ لوگوں سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے، اور جب آپ وہاں جائیں اور کوئی لشکر نظر نہ آئے تو آپ میرے بارے میں کیا تصور کیجئے گا؟ تو تمام عرب کے لوگوں نے یہی تو کہا تھا، یا رسول اللہ ہم یہ تو گوارا کر سکتے ہیں کہ ہم نابینا ہو گئے، مگر یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ آپ کا اخلاق بلند درجے پر فائز ہے، آپ کی زندگی انسانوں کے لیے نمونہ عمل ہے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے۔ دیکھیے آج کے زمانے میں سب سے جو اہم چیز ہے وہ ہے ایجوکیشن، علم، کیونکہ جب تک انسان کے پاس علم نہیں ہوتا تو وہ گمراہی میں مبتلا رہتا ہے، وہ پریشانیوں میں رہتا ہے۔ اس لیے کہ کائنات کے رسول نے ارشاد فرمایا العلم افضل من العبادہ، علم عبادت سے بھی زیادہ افضل ہے۔ العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء، علم ایک نور ہے، اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے۔ پھر کائنات کے رسول نے ارشاد فرمایا اطلبوا العلم ولو بالصین، علم حاصل کرو چاہے چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ بھائی دیکھیے علم کے بارے میں قدم قدم پہ رسول جو ارشاد فرما رہے ہیں کہ علم ایک نور ہے، علم عبادت سے بھی زیادہ افضل ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ جب کوئی ایک جاہل اگر نماز پڑھے اور اس کو اس چیز کا علم نہ ہو کہ اس نماز کا کیا فائدہ، یہ نماز کس کام میں آئے گی، تو اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے، بے علم عابد کی عبادت بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی انسان ایک سائیکل کو اسٹینڈ پر کھڑی کر کے چلا۔ توجہ نہیں دی آپ نے، یعنی وہ پورے دن بھی سائیکل چلائے تو وہ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ اسی لیے کہا گیا پہلے علم حاصل کرو اس کے بعد عبادت کرو۔ کائنات کے رسول نے ایک اور حدیث ملی، یوں تو بہت سارے حدیثیں ہیں، کبھی ارشاد فرمایا یا علی انت قسیم النار والجنہ، آپ نے کبھی فرمایا یا علی حبو کا تقوی والایمان، کبھی فرمایا من کنتو مولا فہذا علی مولا، کبھی فرمایا العلی مع القرآن والقرآن مع علی، کبھی فرمایا العلی مع الحق والحق مع علی، کبھی فرمایا یا علی انت قسیم النار والجنہ، کبھی فرمایا یا علی حبو کا تقوی والایمان، کبھی فرمایا یا علی بغضو کا کفر و نفاق، بھائی کبھی فرمایا یا علی انت عین اللہ، کبھی فرمایا یا علی انت نفس اللہ، کبھی فرمایا یا علی انت وجہ اللہ، کبھی فرمایا یا علی انت لحمو کا لحمی، یا علی انت دمو کا دمی، یا علی انت حربو کا حربی، یا علی انت سلمو کا سلمی، بھائی کبھی فرمایا حبو کا تقوی والایمان، کبھی فرمایا النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، کبھی فرمایا ذکر علی جن ابن ابی طالب عبادہ، کبھی فرمایا یا علی حبو کا تقوی والایمان۔ جب آخر میں رسول نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم، تھوڑا سا بیدار ہوئیے گا، بھائی کائنات کے رسول نے تمام حدیثیں جب بیان کی اس کے بعد کہا میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، یعنی کائنات کے رسول نے یہ صاف واضح کر دیا جس کو علم چاہیے وہ علی کے دروازے پہ آئے، جس کو علم چاہیے وہ علی کے دروازے پہ آئے۔ ایک اور حدیث ملی جس میں کہا یا علی انتا وشیعتک ہم الفائزون، اے علی آپ کامیاب، آپ کے چاہنے والے کامیاب، آپ کامیاب، آپ کے شیعہ کامیاب۔ یعنی کائنات کے رسول نے اتنا تو واضح کر دیا کہ علی کو چھوڑنے والا ہمیشہ ناکام ہوتا ہے، کامیاب نہیں ہوتا۔ علی کا دامن چھوڑنے والا دنیا میں ناکام ہوتا ہے، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ علم کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی، کیا فرمایا انا مدینۃ العلم،
वालियुन बाबुहा, मैं शहर इल्म हूं और अली उसका दरवाजा है। ईमानदारी से बताइए, जब आप इस अज़ा खाने में आए तो आपने किसका सहारा लिया? दरवाजे का सहारा लिया। इतनी हदीसें सुनने के बाद एक शख्स ये कहने लगा, मौलाना अगर अली उस शहर का दरवाजा है तो फला के ने भी तो कहा था कि वो इनकी दीवार है, वो इनकी छत है। मैंने कहा चलो अगर मान लिया भी जाए कि वो दीवार या छत, ईमानदारी से किसी बच्चे से भी पूछिए, वो यही कहेगा घर में दाखिल होने के लिए दरवाजे का इस्तेमाल होता है, दीवार का इस्तेमाल नहीं होता। कायनात के रसूल ने कहा जिसको भी इल्म चाहिए वो अली के दरवाजे से आए, अली का सहारा ले। एक और हदीस, उतलुबुल इल्मा वलौ बिस्सीन, इल्म हासिल करो चाहे चीन ही क्यों ना जाना पड़े। ये किसने कहा? कायनात के रसूल ने। जिसके कसीदे कुरान पढ़ता है, जिसके कसीदे कुरान पढ़ता है, कौन रसूल? कि जिसने कुरान का वजन बर्दाश्त किया। भाई कुरान का वजन बर्दाश्त करना कोई आसान बात नहीं थी। क्यों? इसलिए कि अल्लाह इसी कुरान को अगर पहाड़ पे नाजिल करता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। रसूल ने इल्म की अहमियत समझाई, उतलुबुल इल्मा वलौ बिस्सीन, इल्म हासिल करो चाहे चीन ही क्यों ना जाना पड़े। अब मुसलमान तो मुसलमान ही ठहरा, उसने कहा रसूल ने कहा है कि इल्म हासिल करो चाहे चीन ही क्यों ना जाना पड़े, लिहाजा सब तैयार हुए, कहा हम तो चीन जा रहे हैं। कहा क्यों? कहा रसूल ने कहा इल्म हासिल करना है तो इसलिए चाहे चीन ही क्यों ना जाना पड़े। उनको ये बात ही समझ में नहीं आई। आयतुल्लाह तकी बेहजत साहब किबला अपनी किताब में रखते चीन से मुराद वो चाइना वाला चीन नहीं है, बल्कि रसूल ने लफ्ज़ चीन का इस्तेमाल इसलिए किया, कायनात का रसूल ज़माने वालों को यह समझाना चाहता है कि कितनी भी परेशानियों का सामना करना पड़े मगर इल्म हासिल करना क्यों? इसलिए कि दौरे माजी में सब काम आसान थे, सफर करना मुश्किल था। सब काम आसान थे, सफर करना मुश्किल था। आप सब आमादा है, अब सुनिएगा। जब रसूल ने जैसे ही कहा कि इल्म हासिल करो चाहे चीन ही क्यों ना जाना पड़े, मुसलमान तैयार हुए कि हम चीन जा रहे हैं इल्म हासिल करने के लिए। अब जैसे ही ये मदीने की गलियों से निकले, अपने अपने सामाने सफर लिए हुए मदीने के बाहर निकले, तो सबने देखा कि कोई शख्स है जो मैदान में कुछ तलाश कर रहा है। जब ये करीब पहुंचे तो इन्होंने देखा कि जनाबे बहलूल हैं और यहाँ इतने बड़े मैदान में क्या तलाश कर रहे हैं। चलिए पूछते तो हैं, ये किस लिए जा रहे हैं? इल्म हासिल करने। कहा? चीन जा रहे हैं। क्यों? रसूल ने फरमाया था। अब जैसे इन्होंने जनाबे बहलूल को देखा, कहा बहलूल यहाँ क्या कर रहे हो? कहा कुछ नहीं कर रहा हूं, बस मेरी एक सुई खो गई है, मैं उसको तलाश कर रहा हूं। एक सुई खो गई है, उसको तलाश कर रहा हूं। सबने कहा बहलूल सुई खो गई है। कहा चलो आप जहमत ना फरमाए, हम भी आपके साथ में तलाश करवाते हैं। अब तलाश करते करते कई घंटे हो गए। जब ये पागल हो गए, इन्होंने कहा बहलूल ये बता तेरी सुई गिरी कहाँ थी? तेरी सुई गिरी कहाँ थी? बहलूल ने कहा सुई तो मेरे घर पे गिरी थी, सुई तो मेरे घर पे गिरी थी, सुई तो मेरे घर पे गिरी थी। एक मरतबा उन सबने कहा कि तुम पागल हो गए हो, बहलूल दीवाने हो गए हो, सुई घर पे गिरी है और खून मैदान में रहे हो। तो बहलूल ने कहा अरे पागल मैं नहीं हूँ, पागल तुम हो गए हो। बाबे शहरे इल्म मदीने में मौजूद है और तुम इल्म हासिल करने चीन जा रहे हो। इल्म का समंदर मदीने में मौजूद और तुम चीन इल्म हासिल करने जा रहे हो। बहलूल ने समझाया कि लफ्ज़ चीन से मुराद वो चीन नहीं है कि जहां तुम जा रहे हो, बल्कि सलूनी का दावा करने वाला मदीने में मौजूद, आगोश पैगंबर में आते ही कुरान सुनाने वाला मदीने में मौजूद। तवज्जो फरमा रहे हैं आप, अल्लाह के घर पैदा होने वाला मदीने में मौजूद। अज़ीज़ान गिरामी, लोग ये एतराज करते हैं कि जो बच्चा
یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر کوئی آپ کے گھر میں عام طور پہ ولادت ہوتی ہے، ہر جگہ ہوتی ہے، کوئی دنیا میں آتے ہی گفتگو کرنے لگ جائے تو انسان کا کیا عالم ہوگا؟ وہ معجزے سے کم تو نہیں سمجھے گا، اس کے والدین کے علاوہ وہاں سے سارے فرار ہو جائیں گے۔ کیوں؟ یہ تو بچہ دنیا میں آتے ہی بول رہا ہے۔ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں عام طور پہ یہ ہوتا ہی نہیں کہ دنیا میں کوئی آتے ہی بولے۔ تو علی نے کیسے قرآن سنایا؟ میں کہوں گا قرآن کیسے سنایا وہ قرآن ہی سے پوچھو۔ قرآن کیسے سنایا وہ قرآن ہی سے پوچھو۔ کا دلیل کیا ہے؟ ہم نے قرآن مجید کی آیت پڑھی کہ جب جناب مریم جناب عیسیٰ کو آغوش میں لے کر باہر آئیں، کافروں نے کہا کہ بغیر شوہر کے بچہ کیسے؟ جناب مریم نے کچھ نہ بولا، بچے کی طرف اشارہ کیا۔ کافر نے بھی دیکھا، مسلمان نے بھی دیکھا، جناب عیسیٰ آغوش مریم میں کہہ رہے ہیں انی عبداللہ۔ تھوڑا تھوڑا سا بیدار ہوئیے۔ وہ آتینی الکتاب وہ جعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں کتاب لے کر آیا، میں نبی بنا کر بھیجا گیا۔ توجہ نہیں دے رہے آپ بھائی؟ ان کی ماں پر عصمت پر انگلیاں اٹھائیں، لیکن ہم کو تاریخ نے نہیں بتایا کہ جب جناب عیسیٰ بولے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندے ہو عبادت کر کے دکھاؤ، کتاب لے کر آئے ہو پڑھ کے دکھاؤ، نبی بنا کر بھیجے گئے ہو معجزہ کر کے دکھاؤ۔ ان کافروں نے کیوں نہ کہا؟ وہ تو اتنا جانتے تھے کہ جو بچہ دنیا میں آتے ہی بول سکتا ہے، وہ معجزہ بھی دکھا سکتا ہے، وہ کتاب بھی پڑھ سکتا ہے۔ یہ بات تو واضح نبی کا پہلا دعویٰ کہ میں اللہ کا بندہ۔ عام طور پر سب اللہ کے بندے، کوئی حیرانی والی بات ہی نہیں۔ لیکن جو دوسرا دعویٰ کیا، علی نے آغوش پیغمبر میں قرآن سنایا۔ توجہ ہے آپ کی؟ دوسرا دعویٰ کیا ہے؟ وہ آتینی الکتاب، میں کتاب لے کر آیا، میں کتاب لے کر آیا۔ اب کسی بھی خطیب سے جا کے پوچھو، ہم کو آغوش مریم میں عیسیٰ تو نظر آئے مگر عیسیٰ کی آغوش میں کتاب نظر نہیں آئی، عیسیٰ کی آغوش میں کتاب نظر نہیں آئی۔ تو پھر یہ دعویٰ کیوں ہے کہ میں کتاب لے کر آیا؟ اگر میں کہوں کہ میں موبائل لے کر آیا ہوں تو یہ بات میرے پاس ثبوت ہے کہ میں لے کر آیا ہوں۔ اگر میرے پاس موبائل نہ ہو اور میں کہوں میں موبائل لے کر آیا، ہر کوئی کہے گا یہ پاگل ہو گئے، ان کے پاس تو ہے ہی نہیں، پھر یہ دعویٰ کیوں؟ اب میں بھی امت مسلمہ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، وہ تو آغوش مریم میں ہے عیسیٰ، پھر یہ دعویٰ کیوں کر رہے ہیں کہ میں کتاب لے کر آیا، میں کتاب لے کر آیا؟ تو علماء نے کہا احمق مت بنو، کتاب سے مراد اور آگے کتاب نہیں ہے بلکہ علم کتاب ہے، اور آگے کتاب نہیں ہے بلکہ علم کتاب ہے۔ بھائی علماء نے ہم کو بتایا کہ جناب عیسیٰ کی آغوش میں کتاب نہ تھی مگر علم کتاب تھا، کتاب نہ تھی مگر علم کتاب تک۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد، ایک مل جل کے بابا سے بدل سکتے محمد والے محمد۔ جناب عیسیٰ نے کہا کہ میں کتاب لے کر آیا، میں اللہ کا بندہ، میں نبی بنا کر بھیجا گیا۔ تو دعویٰ کیا ہے کہ میں اللہ کا بندہ۔ دوسرا دعویٰ میں کتاب لے کر آیا، مجھ کو کتاب عطا کی گئی اور میں نبی بنا کر بھیجا گیا۔ تو علماء نے کہا کہ کتاب سے مراد اور آگے کتاب نہیں ہے بلکہ علم کتاب ہے۔ تو قرآن نے اتنا تو واضح کر دیا کہ شان معصوم یہ ہوتا ہے کہ کتاب بعد میں آتی ہے، علم کتاب پہلے ہوتا ہے، کتاب بعد میں آتی ہے، علم کتاب پہلے ہوتا ہے۔ شان معصوم یہ ہے کہ کتاب بعد میں آتی ہے، علم کتاب پہلے ہوتا ہے۔ تو اب کوئی احمق آ کر ہم سے یہ سوال نہ پڑے کہ یہ سوال نہ کرے کہ قرآن نازل ہونے سے پہلے علی نے قرآن کو پڑھا کیسے؟ قرآن نازل ہونے سے پہلے علی نے قرآن کو پڑھا کیسے؟ ایک مل جل کے صلوات پڑھیں۔
मोहम्मद वाले मोहम्मद। शान मासूम है ये कि इल्म किताब पहले से होता है और आपकी किताब बाद में आती है। अज़ीज़ान गिरामी, पहला दावा कि मैं अल्लाह का बंदा, दूसरा दावा मैं किताब लेकर आया, तीसरा दावा मैं नबी बनाकर भेजा गया। उन काफिरों ने कोई सवाल ही ना किया। क्यों? जो बच्चा कमसनी में बोल सकता है वो मौजिज़ा भी करके दिखा सकता है, वो किताब पढ़ के भी सुना सकता है। उन्होंने कोई सवाल ना किया। एक यहूदी रसूल खुदा की खिदमत में आया, आने के बाद कहने लगा, या रसूल अल्लाह, आप सैयदुल मुरसलीन हैं। कहा अल्हम्दुलिल्लाह। कहा आप खातिमुन नबीन हैं। कहा अल्हम्दुलिल्लाह। कहा आप तमाम नबियों के सरदार हैं। कहा ये मेरा एजाज है, अल्लाह की कुदरत है कि उसने मुझको नबियों का सरदार बनाकर भेजा। का इसका मतलब तो ये हुआ या रसूल अल्लाह, आप तमाम नबियों से अफजल हुए? कहा बिल्कुल। कहा फिर इसका मतलब ये है आप हमारे ईसा से भी अफजल हैं? यहूदी था, कहने लगे या रसूल अल्लाह, इसका मतलब आप हमारे नबी यानी ईसा से भी अफजल हैं? कहा बिल्कुल। फिर रसूल ने कहा, ये बता तू पूछना क्या चाहता है? ये घुमा घुमा के बात मत कर, ये बता तू पूछना क्या चाहता है? कहा या रसूल अल्लाह, पूछना बस ये है कि जब आप हमारे ईसा से अफजल हैं तो हमारे ईसा तो दुनिया में आते ही बोले, आप दुनिया में आते ही क्यों ना बोले? आपने दुनिया में आते ही क्यों ना कलाम किया? तो रसूल ने कहा, अहमद, मैं बगैर बाप के थोड़ी पैदा हुआ हूं, जो दुनिया में आते ही बोलता। रसूल ने कहा कि जनाबे ईसा जब आगोशे मरियम में बोले तो अपनी फजीलत बताने के लिए नहीं बोले, बल्कि जब ईसा बोले इसलिए बोले क्योंकि काफिरों ने उनकी वालिदा माजिदा की इस्मत पर उंगलियां उठाई। वो इसलिए बोले ताकि इस्मत मरियम समझ में आ जाए। वो इसलिए बोले ताकि इस्मत मरियम समझ में आ जाए। अरे जब भी कोई मासूम दुनिया में आते ही बोलता, पूरी तवज्जो, जब भी कोई मासूम दुनिया में आते ही बोलता है तो वो अपनी इस्मत बताने के लिए नहीं, अपनी फजीलत बताने के लिए नहीं बोलता, बल्कि दूसरे मासूम की इस्मत समझाने के लिए बोलता है। तो हमने यही से समझा कि जनाबे ईसा इसलिए बोले ताकि इस्मत मरियम समझ में आ जाए, और आगोशे मोहम्मद में अली इसलिए बोले ताकि इस्मत मोहम्मद समझ में आ जाए। मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये है अज़मत मोहम्मद। लेकिन कायनात का मिजाज है, लोगों ने कह दिया कि मौलाना वो तो पैकरे बशर में थे। हमने कहा बिल्कुल, कब पैकरे बशर में आए, हमारी तरह खाते थे, हमारी तरह पीते थे, हमारी तरह चलते थे, हमारी तरह उठते थे, हमारी तरह नमाज पढ़ते थे। कुरान की भी आयत यही है कि या रसूल अल्लाह, इनसे कह दो कि मैं तुम जैसा बशर हूं। लोगों ने यहां तक तो इस्तेफादा किया इस आयत से, लेकिन इस आयत के अगले ही फिक्रे में क्या कहा, लेकिन इनसे कह देना मैं वो हूं जिस पर वही भी नाजिल होती है, मैं वो हूं जिस पर वही भी नाजिल होती है। लेकिन लोगों ने कहा कि कुरान ने कहा है कि रसूल तो हम जैसे, हमारी तरह खाते थे, पीते थे, किबला हमारी तरह उठते थे, लिहाजा वो कोई और नहीं, नूरी नहीं है, बल्कि हमारी ही तरह है। हमने कहा बड़े अहमक आदमी हो। का कैसे? हमने कहा रसूल से अपनी तस्बीह देते हो, कभी शक्ल देखी है? का कैसे? का हमने कहा आपने दुनिया में देखा होगा कि कोई साइकिल को ठीक करने वाला कभी ये कहता हुआ नजर आए कि मैं डॉक्टर साहब जैसा हूं? कोई गांव का कर्मचारी ये कहे मैं प्रधान हूं, मैं प्रधान के जैसा हूं? कोई गली में बुरी किस्म का इंसान किसी अच्छे आदमी से तशबीह देने लगे तो हर आदमी कहेगा कैसी बात करता है,
مثلاً میں ہی کہنے لگوں کہ میں نواب صاحب جیسا ہوں تو آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس طریقے سے بہت ساری مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں. آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں اس کے جیسا، حالانکہ اللہ کی نظر میں سب برابر ہیں. مگر دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو ہر انسان کے برابر نہیں. کیوں؟ اللہ قرآن مجید میں کہہ رہا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت عطا کی ہے. یعنی ہر نبی بھی، ہر رسول بھی ایک جیسا نہیں ہے. آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ دوں، آدم موسیٰ جیسے نہیں، موسیٰ عیسیٰ جیسے نہیں، داؤد زکریا جیسے نہیں. یعنی انسان جیسا نہیں ہے. خاکی انسان کے جیسا نہیں. تو یہ نجس نطفے سے پیدا ہونے والا انسان کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں نور محمد کے جیسا، میں نبی کے نور کے جیسا؟ ان کو کہنے کا بڑا شوق ہے کہ ہم نبی کے جیسے، نبی ہمارے جیسے. کیوں؟ وہ یہ دیتے ہیں دلیل کہ وہ ہماری طرح کھاتے تھے، ہماری طرح پیتے تھے. ہم نے کہا بھیا تو زحمت کیجئے گا، اپنی مثال رسول کی طرح مت دو، بلکہ یزید بھی تمہاری طریقے سے کھاتا تھا، تمہاری طرح پیتا تھا. کبھی آپ نے کہہ دیا ہو کہ یزید ہمارے جیسا تھا یا ہم یزید کے جیسے ہیں؟ یا آپ فرعون سے تشبیہ دے دیں کہ فرعون ہمارے جیسا ہے، ہم فرعون کے جیسے نہیں. ساری بحث آئے گی تو رسول خدا کی عظمت پہ، عصمت پہ انگلیاں اٹھانے کے لیے. ایک مل جل کے صلوات اللہ نے پیغمبر بشر میں اس لیے بھیجا تاکہ لوگ ان کا اخلاق دیکھیں، اپنے اخلاق میں چینجنگ لائیں. کائنات کا رسول کہہ رہا ہے نا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے نور محمد کو خلق کیا، میرے نور کو بنایا، میرے نور کو پیدا کیا سب سے پہلے. اس وقت تو انسان کا تصور ہی نہیں تھا، حالانکہ وہ پیکرے بشر میں آئے لیکن ہم جیسے عظمت کے معاملے میں نہیں تھے. وہ اس لیے کھاتے تھے تاکہ ہم کو کھانے کا سلیقہ آ جائے، وہ اس لیے بولتے تھے تاکہ ہماری گفتگو میں نرمی آ جائے. توجہ فرمانے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے میرے پیغمبر ہم نے آپ کی پوری زندگی کو لوگوں کے لیے نمونے عمل قرار دیا. ایک مل جل کے سلوات. حالانکہ لوگوں نے شان رسالت گھٹانا چاہی، کیا کہہ کر کہ ہم رسول کے جیسے ہیں، لیکن اللہ نے قدم قدم پہ آیت بھیجی. قرآن مجید کی یہ آیت سب کے سامنے واضح ہے کہ اللہ نے کیا کہا، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. توجہ فرمائیے گا، حالانکہ یہ قرآن کی آیت کربلا میں امام حسین کے لیے بھی آئی تھی، لیکن قرآن کس پہ نازل ہوا؟ رسول خدا پہ. تو رسول کے لیے سب سے پہلے ملتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہا تھا کیا؟ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، پلٹا اپنے رب کی طرف. کس سے کہہ رہے ہیں؟ اللہ کس سے کہہ رہا ہے؟ پیغمبر سے. یہ نہیں کہہ رہا ہے بلکہ آ جا، بلکہ کیا کہہ رہا ہے کہ واپس آ جا. مثال کے طور پر میں یہاں پر مجلس پڑھنے آیا ہوں، میں یہاں آیا ہوں، واپس اپنے وطن جاؤں گا. واپس وہاں جایا جاتا ہے جہاں اپنا گھر ہو، جہاں اپنا مکان ہو، جہاں اپنا گھر ہو، جہاں اپنا مکان ہو. اللہ نے قرآن میں یہ آیت نازل کی ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ میرے پیغمبر آ نہیں بلکہ واپس آ جا. بھائی قرآن مجید کی اس آیت نے اتنا تو واضح کر دیا کہ محمد فرش کا رہنے والا نہیں ہے، محمد عرش کا رہنے والا. محمد فرش کا رہنے والا نہیں ہے، محمد عرش کا رہنے والا ہے. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ میں محمد ہم جیسے، ہم محمد کے جیسے، رسول ہم جیسے، ہم رسول کے جیسے، اللہ نے قرآن مجید میں یہ صاف واضح کر دیا کہ میرا پیغمبر زمین کا رہنے والا نہیں ہے، آسمان کا رہنے والا ہے. میرا محمد فرش کا رہنے والا نہیں ہے بلکہ عرش کا رہنے والا ہے. اب کائنات والوں سے میں کہتا ہوں کہ آسمان پہ جا کر دیکھ لو، اگر عرش پہ نور ہوگا تو میرا محمد نوری ہوگا، اگر عرش پہ خاک ہوگی تو میرا محمد خاکی ہوگا.
یہ تو قرآن واضح کر رہا ہے کہ پیغمبر رسول اکرم فرش کے رہنے والے نہیں بلکہ عرش کے رہنے والے ہیں. ایک سوال پڑے ایک اور سوال کائنات کا رسول قدم قدم پہ لوگوں کی اصلاح کرتا رہا، اپنے کردار کے ذریعے اسلام کو پھیلایا، لیکن مقصد رسول اور مقصد امام حسین کو سمجھیے کہ مقصد امام کیا تھا، مقصد رسول کیا تھا. کائنات کے رسول نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ لمن لم یصلی فی المسجد مع المسلمین الا من غیر. جو لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز جماعت چھوڑ دیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں، ان کی نماز نہیں ہے مگر یہ کہ کوئی عذر ہو، کوئی وجہ ہو. آپ لوگ مسلسل اس بستی میں مجلس سماعت کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں. مولا آپ سب کو سلامت رکھے اور بانیان کو بھی سلامت رکھے. پروردگار عالم ہم کو اسی طریقے سے مجلس برپا کرنے کی توفیق عنایت فرما اور ہم کو بآواز بلند آمین کہنے کی بھی توفیق عنایت فرما. آپ سب مسلسل مجلسوں میں شرکت کر رہے ہیں. یہ مجلسیں بہت اچھا عمل ہے کہ جس سے ہماری شہزادی راضی ہوتی ہے، رسول راضی ہوتا ہے، رسول کے نواسے امام حسن امام حسین راضی ہوتے ہیں. ایمانداری سے بتائیے پورے علاج شبے داری جب تک چلتی ہے جب تک رسول خوش، امام خوش، شہزادی خوش. لیکن ادھر سے جیسے ہی مجلس ختم ہوئی لوگ اپنے گھر چلے گئے اور جا کر سو گئے. نماز کا وقت آیا سب جا کے گھر پہ سو گئے. ابھی تک رسول خوش تھے، امام خوش تھے، لیکن جیسے ہی نماز ترک ہوئی شیطان خوش ہوا، یزید خوش ہوا. لہٰذا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک وقت میں ہم دونوں کی پیروی کریں. بالکل ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ انسان ایک وقت میں ایک ہی کو ووٹ ڈالتا ہے، دو کو ووٹ نہیں ڈالتا. یا تو کھل کر حسینی ہو جاؤ یا اپنے عمل سے یزیدی ہو جاؤ. لہذا یہی عمل یعنی نماز اور عزاداری. ایک حدیث ہے کہ قبر میں سب سے پہلے تمہاری نماز کے بارے میں سوال ہوگا، نماز کے بارے میں. اگر نماز قبول ہو گئی تو تمام اعمال خود بخود قبول ہو جائیں گے. بہرحال یہ مجلس امام حسین، یہ فرش عزا، یہ آدمی کو انسان بناتا ہے، یہ خود کو خود اسلام بناتا ہے. یہاں پر کردار ملتا ہے، یہاں پر اخلاق ملتا ہے. پڑھنے والا لاکھ علم کے دریا بہا دے سمندر بہا دے، مگر جب تک کہ مجلس امام حسین کے مسائل کا ذکر نہ ہو، ظاہر ہے کہ اس مجلس کا حق نہ ہی وہ بیٹی راضی ہوتی ہے جو جنت البقیع سے ٹوٹی ہوئی بستیوں کے سہارا آتی ہے، جو دور سے آتی ہے اور دیر سے جاتی ہے. کوئی آئے یا نہ آئے مگر شہزادی اس پر شہزادہ ضرور. آزادار نے مظلوم کربلا چاند رات سے لے کر اب تک کس کس کو روئی شہزادی، کس کس کو روئی شہزادی. کبھی امام حسن کو رویا، کبھی امام حسین کو رویا. 25 محرم کو امام سجاد کو رویا. 10 سفر میں جناب سفینہ میں روئی. لیکن امت مسلمہ نے قدم قدم پہ مسائل اٹھائے. آج 28 سفر، آج شہزادی کا بابا اس دنیا میں آ رہا ہے، اس دنیا سے ہو سکتا ہے. سوائے مظلوم کربلا کے آج صرف نانا کی شہادت کا روز نہیں ہے بلکہ نوازے کی بھی شہادت ہے. رسول خدا کی بھی شہادت ہے، امام حسن کی بھی شہادت ہے. بابا کا بھی پرسہ فاطمہ کو دینا ہے، بیٹے کا بھی پرسہ فاطمہ کو دینا ہے. کتنی مظلوم ہے ہماری شہزادی. کبھی اپنے علی اکبر کو روئی، کبھی علی اصغر کو روئی، کبھی جناب قاسم کے ٹکڑوں
जुल्फों का पुरसा लिया, कभी अली असगर के गले का पुरसा लिया, कभी कासिम के टुकड़ों का पुरसा लिया, कभी सकीना के तमाचों का। मौला आपको कोई गम न दे सिवाय गमे मजलूम करबला के, अजरुको मिनल्लाह। आखिर कभी बिस्तर आराम, देखिए मसाइब उन्होंने रुलाने का नाम नहीं है। अरे जरा तसव्वुर कीजिए वो फातिमा ज़हरा कि जिसके इस्तकबाल में रसूल अपनी जगह से खड़े हो जाते थे, वही वादे पैगंबर अरे दरबार में कई घंटे खड़ी रही, किसी ने बैठने के लिए ना बोला। अरे कयामत तो तब हो गई एक मर्तबा जब जनाबे फातिमा अपने बेटे हसन के साथ जा रही थी। अरे किसी जालिम ने जनाबे फातिमा का ऐसा तमाचा मारा, जनाबे फातिमा अरे जमीन पे आके गिरी। अजरुको मिनल्लाह। यहाँ पर छोटे छोटे अज़ादार बैठे हैं, इनसे पूछिएगा जब कभी बाजार में अपनी वालिदा के साथ जा रहे हो, अगर कोई जालिम, अगर कोई इंसान इस बच्चे के सामने इसकी माँ को तमाचा मार, इसकी माँ को तमाचा मार दे, कमसिन बच्चा आखिर क्या कर सकता है। अरे कमसिनी का आलम था इमाम हसन का, जनाबे फातिमा के तमाचा लगा, जनाबे फातिमा के तमाचा लगा। अज़ादारो रिवायत कहती है जब से शहजादी के तमाचा लगा है, इमाम हसन अपनी पूरी जिंदगी अरे उस गली से ना गुजरे, उस गली से ना। मौला आपकी गिरिया को कबूल करे। आज़ादार ने मज़लूम करबला, अज़ादारो एक जगह जब आलिम ने इमाम हसन के मसाइल को पढ़े, बस सुन लीजिएगा एक रिवायत है, उसके बाद आपकी रहमतें तमाम है। इमाम हसन के मसाइल पढ़े, पढ़ने के बाद वो अपने घर आया। अरे घर आने के बाद बिस्तर आराम में गया, उसने ख्वाब में देखा कि इमाम हसन आए हैं और कह रहे ए ज़ाकिर तूने इंसाफ नहीं किया, तूने मेरे मसाइब नहीं पढ़े। ए मौला मैंने आपके सारे मसाइब पढ़े, ए मौला आपकी बीवी ने आपको जहर दिया जिसकी वजह से आपके जिगर के टुकड़े टुकड़े हो गए, मैंने ये भी पढ़ा। ए मौला हसन, ए मौला हसन आपके जनाजे पा अरे तीरों की बारी, मैंने ये भी पढ़ा। एक मर्तबा मौला हसन कहते हैं अरे ज़ाकिर तूने मेरी असल मुसीबत, तूने मेरी असल मुसीबत नहीं पढ़ी। कहा का आपकी असल मुसीबत क्या है? अज़ादारो सुनिएगा, अरे दिल थाम के सुनिए। अज़ादारो एक मर्तबा इमाम हसन कहते हैं मुझको जहर मिला, मेरी बड़ी मुसीबत नहीं है, मेरे लाशे पर जनाजे पर तीरों की बारिश हुई, मेरी असल मुसीबत नहीं है। अरे मेरी सबसे बड़ी मुसीबत ये है जब मैं कमसिनी के आलम में था, अरे मेरी माँ को एक लाइन ऐसा तमाचा। आज़ादारो इमाम हसन कहते हैं ज़ाकिर अरे जाके मेरे शियों को बताना कि तुम्हारे आका हसन की सबसे बड़ी मुसीबत का वो वक्त था कि जब तालीम अरे आगो लकड़ियां लेकर दरवाजे पे आए। अज़ादारो इमाम हसन कहते हैं ए ज़ाकिर मेरे शियों को बताना कि जब जालिम आगो लकड़ियां लेकर आए, मैं देख रहा था उन्होंने जलता हुआ दरवाजा मेरी माँ के पहलू पर, अरे उस दरवाजे की वजह से जिसमें एक लोहे की कील थी, अरे वो शहजादी के पहलू में आके पेवस्त हुआ, आवाज दी ए फिज़ा मेरा माँ से। आज़ादारो मौला आपको कोई गम न दे सिवाय गमे मजलूम करबला के। आज़ादारो जरा एहसास तो कीजिए, अरे किसी बेटे के सामने किसी की माँ को तमाचा मारा जाए। आज़ादारो एक वाक़या ये भी मिलता है कि एक शौहर ने अपनी जोजा के तमाचा मारा, अपनी जोजा के तमाचा मारा, वो जोजा कई दिन तक न बोली, खामोश रही और रोती रहती थी। एक मर्तबा शौहर ने पूछ लिया ऐ जोजा मैंने कौन सा ऐसा जुल्म कर दिया कि तुम अभी तक रो रही? कहा मैं इसलिए नाराज नहीं हूँ कि आपने मुझको तमाचा मारा, अरे मैं इसलिए रोती हूँ जब आपने तमाचा मारा था तो मेरी छोटी बच्ची ने मुझको तमाचा खाते हुए देखा, और जब से तमाचा खाते हुए देखा ना ये कुछ खाना खाती है ना ये कुछ पीती है। आज़ादारो मौला आपको कोई गम न दे, अरे सिवाय गमे मजलूम करबला के। यही फातिमा ज़हरा है जिसके दो बेटे हैं, एक को गरीब कहा जाता है, एक को अमीर कहा जाता है। अरे गरीब का लाशा
तीरों पे मोहल्लक था और अमीर का लाशे पर अरे तीरों की बारिश थी, तीरों की बारिश थी। आज़ादारों, आपने सुना है ना, पूरी रिवायत नहीं पढ़नी, बस दो फिक्रे आपके ज़हन आलिया तक पढ़ता हूँ। आज़ादारों, अरे घुट घुट के मत रोया करो आज़ादारों, इसलिए कि आपको कोई रोकने वाला नहीं। अरे वो तो करबला थी जब सकीना अपने बाबा को रोती थी, कोई तमाचे मारता था, कोई ताजियाने मारता था। अरे आज़ादार मज़लूम करबला, अरे आज वही शब है, वही रोज है कि जब फातिमा का लाल इमाम हसन को जहर दिया, और जहर जब कोई बाहर का इंसान दे तो इतनी तकलीफ नहीं होती, अगर कोई घर का ही दगा कर जाए तो कितनी तकलीफ होती है। वो इमाम हसन से पूछिए, रिवायत कहती है मेरे मौला को एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बल्कि रिवायत कहती है इमाम हसन को 7 मरतबा जहर दिया। आज़ादार मज़लूम करबला, इमाम हसन को जहर मिला एक मरतबा जब तबीयत अलील हुई, एक मरतबा उम्मे फरवा को बुलाया और कहा मेरी बहन ज़ैनब को बुलाओ, मेरी बहन ज़ैनब को बुलाओ। अरे रात की तारीकी थी, कहा ए आका, एक मतलब का ए वालियो बारी, ए वालियो बारी, ये रात का सन्नाटा है, कौन ज़ैनब को खबर दे। कहा मेरे छोटे कासिम को उठाओ। अरे जनाबे कासिम अभी इस लायक ना थे कि कुछ गुफ्तगू कर सकते, लेकिन इमाम हसन ने जनाबे कासिम का गिरबान चाक किया और खाक उठाकर जनाबे कासिम के बालों में डाला। एक मर्तबा कहा जब ये ज़ैनब की ड्यूटी पर पहुंचेंगे तो मेरी बहन समझ जाएगी। अरे आज़ादारों, यही हुआ। एक मर्तबा जनाबे कासिम जनाबे ज़ैनब की खिदमत में आए, जनाबे ज़ैनब समझ गई, हाय मेरा भैया, हाय मेरा भैया। अब जैसे ही आए, अरे सबने देखा एक मर्तबा कष्ट रखा हुआ है, इमाम हसन के कलेजे के टुकड़े उस कष्ट में रखे। काहे फरवा, अरे इस कष्ट पर एक लिबास डाल दो, मेरी बहन देख न सकेगी, मेरी बहन ज़ैनब बर्दाश्त न कर सकेगी। आज़ादार ने मज़लूम करबला, अरे वो वक्त भी आया, इमाम हसन का जनाजा तैयार हुआ। आज़ादारों, आपकी बस्ती में गरीब के गरीब का जनाजा जाता है, मगर आपने नहीं देखा होगा कि वो कब्रिस्तान जाकर वापस आ जाए। लेकिन हाय रे इमाम हसन, कब्रिस्तान गया तो एक मलऊना अरे 5000 लश्कर की क़यादत में आई इमाम हसन के जनाजे पर। अरे तीरों की बारिश, जब जनाजा दोबारा खैमे में आया, एक मर्तबा जनाबे ज़ैनब ने देखा, ए भैया हसन, ए भैया हसन, मैंने तो आपको सफेद कफन पहना कर भेजा था, ये खून में रंगीन कैसा। जनाबे ज़ैनब ने अरे पेशानी से तीर निकाला, अरे पूरे जिस्म से तीर निकाला। मैं कहूँगा ए बीबी ज़ैनब, आज भी एक भाई के लाशे पर तीरों की बारिश है, लेकिन करबला के मैदान में दूसरे भाई का लाशा तीरों पे मौजूद है। परवरदिगार आलम हमारे जहाँ जहाँ भी शान परवरदिगार आलम और तमाम परवरदिगार आलम तुझको हमारी सकीना का वास्ता, इमाम सज्जाद का वास्ता, हमारे रात के आखिर